ایک ہوا کی بیٹی کی ناک کے نیچے دوسری ہوا کی بیٹی کی عزت رون دی جاتی ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے. جب درندگی پہ آتا ہے، حیوانیت اس پہ طاری ہوتی ہے تو انسان کچھ بھی کر جاتا ہے. آئین سٹیٹمنٹ میں اس لڑکی نے مرتے وقت یہ کہا کہ میرے ساتھ صرف زیادتی حسن علی جو کہ ڈرائیور ہے صرف اس نے کی ہے. اب جب یہ پولیس کے پاس رپورٹ ہو گیا تو پولیس نے ایون دو کہ لڑکی جو مرنے والی اس بچی کے ماں باپ نے پوسٹ مارٹم سے بھی اوائڈ کیا، لیکن پولیس نے اس کا پوسٹ مارٹم کروایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، واجد بابا اپنے یوٹیوب چینل واجد بابا ایڈوکیٹ اور فیس بک پیج واجد بابا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، بات یہ ہے کہ ہوا کی بیٹی جو معاشرے میں ہوا کی بیٹی سے آج سے کئی برسوں پہلے زمانہ جاہلیت میں سلوک کیا جاتا تھا، انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، آج بھی صورتحال ویسی ہی ہے. صرف معاملہ یہ ہے کہ قتل کا موڈ جو ہے نا وہ تبدیل ہو گیا، ورنہ تو انہیں قتل کر دیا جاتا تھا اور مار دیا جاتا تھا. قصے بے شمار ہیں اس حوالے سے. قانون کی کتاب اگر کھول کے دیکھیں تو جرم زندہ ہے، جرم مرتا نہیں ہے. اور ایک ایسا ہی واقعہ ابھی سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا، تو جب میں نے دیکھا تو یقین کریں پھر میں نے اس کو تھوڑا پروب کیا، اس کو دیکھا کہ یہ کہاں تک جا رہا ہے، تو یقین کریں حواس باختہ ہو جاتے ہیں. انسان دنگ رہ جاتا ہے، ششدر رہ جاتا ہے کہ کیسے کس طرح ایک ہوا کی بیٹی کی ناک کے نیچے دوسری ہوا کی بیٹی کی عزت رون دی جاتی ہے. یہ لاہور میں ایک ایف آئی آر درج ہوئی، ایک گھریلو ملازمہ ہے. اس لیے تو کہتے ہیں کہ انصاف اگر برابری کی سطح پہ نہ مل رہا ہو تو معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور جب زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو پھر عدل اور انصاف کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. یہ ایک کہانی، یہ ایک جرم کی داستان. گو کہ میں صرف بات کرنا چاہوں گا کہ میں نے صرف یہ دیکھا کہ ایک چیز پن پوائنٹ نہیں کر رہے جو سوشل میڈیا پہ ٹریول کر رہا ہے کہ اسقاط حمل نہیں ہوا. اس پہ 338 پی پی سی 338 پی پی سی لگائی گئی ہے اس ایف آئی آر میں، جو 190/26 درج کی گئی ملزمان کے خلاف. اس میں اسقاط جنین ہے. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں اور آپ کو بتاؤں کہ اس میں کیا صورتحال ہے، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے اور کیا ہوتا ہے اور کیا ہوا ہے، تو ناظرین بات یہ ہے کہ اس میں صورتحال ایسی ہے کہ اسقاط جنین کے حوالے سے ہم اگر بات کریں تو اسقاط جنین میں اگر لمز اور باڈی پارٹس اگر اندر بچے کے فارم کر جائیں، بن جائیں، اور پھر انہیں انٹینشنل مس کیریج کیا جائے، جسے کہ آپ ابورشن کہتے ہیں، عام زبان میں ابورشن کہا جاتا ہے، ابورشن کروا دیا، تو جب بچہ بڑا ہو تو اس کو اسقاط جنین قانون کی کتاب میں 338 اسقاط جنین کہا جاتا ہے اور 338 میں اس کی سزا دی گئی ہے. اب بات یہ ہے کہ باقی بھی دفعات اس میں درج کی گئیں کیونکہ کہانی تھوڑی سی مختلف ہے. اس میں صورتحال کچھ ایسی ہے کہ ایک گھریلو ملازمہ رکھی ایک خاتون نے اور ان کے ہسبینڈ نے لاہور کے ایک علاقے میں مالٹون غالباً جو سنا ہے، اور ان کے برخوردار ایک سید اون نقوی شادی شدہ تھے. گھریلو ایشوز بن گئے، تنازع کریٹ ہو گیا اور بیوی سے دوری ہو گئی. اور جب دوری ہوئی، علیحدگی ہوئی، تو وہ واپس اپنے والدین کے گھر آ گئے. تو تب یہ ملازمہ وہاں پہ موجود تھی. تو وہاں پہ جب انسان، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے. جب درندگی پہ آتا ہے، حیوانیت اس پہ طاری ہوتی ہے تو انسان کچھ بھی کر جاتا ہے. تو اس ملازمہ جس کا نام عائشہ جاوید ہے، فیصل آباد کی رہنے والی ہے، تو اس کے ساتھ کہا یہ جا رہا ہے
لیکن قانونی طور پہ اگر میں قانون کی بات کروں، ڈائنگ سٹیٹمنٹ کی بات کروں، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سید آن نقوی بھی ملزم ہے، اور ملزم تھا، اور ملزم ہوگا، جو سنا جا رہا ہے، جو کہا جا رہا ہے، کیونکہ ڈائنگ سٹیٹمنٹ میں اس لڑکی نے مرتے وقت یہ کہا کہ میرے ساتھ صرف زیادتی حسن علی جو کہ ڈرائیور ہے صرف اس نے کی ہے، جبکہ شروع میں جو بیانات تھے پولیس کے سامنے، کیونکہ ایک فرق ہے، جو پولیس کے سامنے بیان ریکارڈ ہوتا ہے 161 کا، وہ بعد میں یہ کہا جاتا ہے کہ دباؤ میں لیا گیا، انفلوئنس کیا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، زور زبردستی یہ بیان دیا گیا۔ تو جب مسٹریٹ کے سامنے آتے ہیں، آپ آزادانہ جب اپنا بیان ریکارڈ کرواتے ہیں تو اس کو 164 کی سٹیٹمنٹ کہتے ہیں۔ لیکن اس کیس میں جب یہ بچی 26 مئی کو بستر مرگ پر تھی تو یہ اس قابل بھی نہیں تھی، کیونکہ ایک لمبی کہانی ہے، اس کا ابورشن ہوا، وہ پریگننٹ ہوئی، اس کے پریگننسی ٹیسٹ بھی چیک ہوتے رہے گھر پہ ہی، لیکن بعد میں رائے گنج میں ایک کلینک تھا، وہاں ابورشن ہوا، گھر آ گئی، اور گھر آ کے پھر وہ سٹیبل نہ ہو سکی تو پھر اسے اس کی مالکن سروسز ہاسپٹل میں لے گئے۔ جب وہ سروسز ہاسپٹل میں لے کے گئے تو صورتحال تھوڑی سی اس طرح کی تھی کہ وہاں پہ ڈاکٹرز حضرات کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ ایک پولیس کیس ہے، اور پھر میں اب یہاں پہ یہ بات اپنی واپس آؤں گا کہ وہ اس قابل بھی نہیں تھی کہ وہ اٹھ کے عدالت میں جا کے اپنا بیان ریکارڈ کرواتی۔ تو پھر جب ڈائنگ سٹیٹمنٹ لی گئی، جب اس کا بیان ریکارڈ کروایا گیا تو اس میں اس نے تمام ملزمان کو معافی دے دی، اور صرف ڈرائیور کی حد تک اس بچی نے، جو کہ جسے آپ کہہ دیں کہ جس کے حوالے سے اب قتل کی دفعہ بھی ایڈ کر لی گئی ہے، تو اس بچی نے سٹیٹمنٹ دی کہ صرف حسن علی جو ڈرائیور ہے اس نے یہ تمام معاملہ، یہ تمام چیزیں میرے ساتھ کی، یہ زیادتی، یہ میرا اسقاط جنین، اور اس کے علاوہ جو مجھے دوائیں دی جاتی رہیں، جو کچھ بھی تھا اس نے اٹھا کے اس ڈرائیور پہ ڈال دیا۔ یعنی کہ کمزور کے ہاتھوں کمزور کا قتل۔ عدل و انصاف کی جو کہانی ہے، جو معاملات ہیں، وہ تو ابھی تک ایسے ہی ہیں، لیکن اب پولیس جب کوئی بھی ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو مدعی بے شک کہیں بھی چلا جائے، اللہ کے پاس چلا جائے، وہ سٹیٹ کیس بن جاتا ہے۔ اب جب یہ پولیس کے پاس رپورٹ ہو گیا تو پولیس نے ایون دو کہ لڑکی جو مرنے والی، اس بچی کے ماں باپ نے پوسٹ مارٹم سے بھی اوائڈ کیا، لیکن پولیس نے اس کا پوسٹ مارٹم کروایا تاکہ جتنے بھی ثبوت ہیں، ڈیجیٹلی ثبوت ہیں، جتنے بھی ایویڈنسز ہیں، اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سے جو چیزیں اویلیبل ایویڈنسز ہوں گے تو ان کی روشنی میں یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ جن ملزموں کو آج ریلیف مل گیا، جن کو بیل مل گئی ہے، جو چھوٹ گئے ہیں، ان کو پھر انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑی داستان ہے، اور میں جاتے جاتے آپ کو بتا دوں کہ یہ 190/26 ایف آئی آر نمبر ہے، جس میں 375A اس کو کہتے ہیں اجتماعی زیادتی، 338C اسقاط جنین، 114 PPC، 201 PPC اور 34 اس، اور پھر بعد میں 302 بھی ایڈ کر دی گئی۔ ناظرین، جہاں بھی ہوا کی بیٹی کسی بھی زیادتی کا شکار ہوتی ہے، ہم ہمیشہ آواز بلند کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔